السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے تعلیم وارثیت میں، وہ ہے توبہ و استغفار۔ یہیں سے سالک کی منزل شروع ہوتی ہے۔ سالک کے راہ سلوک کی جو منزل کی جو شروعات ہے وہ توبہ ہی ہے۔ تو آج یہ جو ڈسکشن ہے تعلیم وارثیت میں، وہ توبہ و استغفار کا ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہم تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور وہاں سے جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توبہ کے لیے کیا ہے، اور استغفار کسے کہتے ہیں، توبہ کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی کہ اللہ نے توبہ اور استغفار دونوں کو ڈیفائن کیا ہے۔ استغفار کو اور توبہ کو دونوں کو ڈیفائن کیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف بخشش طلب کرو، استغفار کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت محبت فرمانے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی کہ یہاں سے پتہ چلا کہ استغفار اور توبہ میں کچھ ڈفرینس ہیں۔ استغفار اور توبہ میں کیا ڈفرینس ہیں وہ ہم جانیں گے۔ استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کو، اللہ کے حضور، اس خدا بے نیاز کے حضور اپنے گناہوں سے نادم ہو کر معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں، اور ان سے پرہیز کر کے، ان سے عہد کر کے کہ اب یہ ہم نہیں کریں گے، ان سب چیزوں کو اپنی پشت پر ڈال کے، دنیا کو اپنی پشت پر ڈال کے اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم سے کوئی گناہ اگر سرزد ہو گیا تو ہم نے، اگر وہ حقوق العباد میں سے نہیں ہے، اگر وہ حقوق العباد میں سے ہوگا تو ہمیں اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی پہلے، ورنہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف تب کرے گا جب اس کے عبادات میں یا اس نے جو قانون بنائے ہیں اس قانون کو اگر ہم توڑیں گے یا عبادات میں کمی ہوگی تو ہم توبہ کریں گے، تو اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے، امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا ساتھ غلط کیا ہے، تو پھر پہلے ہمیں اس بندے سے معافی مانگنی ہوگی، یہ حقوق العباد میں سے ہے، تب اللہ سے معافی مانگنی، تو اللہ معاف کرے گا۔ تو اگر ہمیں عبادات میں کچھ کمی ہو گئی
کچھ ہم نے جو اللہ نے شریعت نے جو قانون بنایا، اگر اس قانون میں ہم نے کچھ غلط کر دیا اللہ کے حضور، تو ہم جب اللہ سے استغفار کریں گے، یعنی کہ اللہ سے معافی طلب کریں گے، جب ہم اللہ سے معافی طلب کریں گے تو اس کو بولتے ہیں استغفار. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں استغفار. اور ہم جب اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ان سب گناہوں سے پرہیز کریں گے تو یہ کہلائے گا اللہ کی طرف سفر. اور جو اللہ کی طرف سفر ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں توبہ. ثم توبوا الیہ، ثم توبوا الیہ. تو توبہ استغفار ہم سمجھ گئے کہ توبہ الگ ہے، استغفار الگ ہے. توبہ اللہ کی طرف سفر ہے، استغفار اس سے معافی ہے، اس سے بخشش ہے، اور توبہ اس کی طرف، اس کے راستے میں سفر ہے. یعنی جس نے دنیا کو پیٹھ پہ ڈالا اور اپنے رخ کو اللہ اور رسول کی طرف کر لیا، تو یہ ہے توبہ. اب استغفار بھی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ہیں کہ جو گناہ سرزد ہو گئے تو اب اس گناہ کو ہمیں نہیں کرنا، یہ عہد کرنا ہے. تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کے ساتھ جو معافی مانگی جائے گی اس کو بولیں گے استغفار. اور ان سب سے بچتے ہوئے، ان سب کو بچا کر، اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا اللہ کی ذات میں، یہ ہے توبہ. یہ ہے توبہ. تو اب اس توبہ سے ہم کو کیا بینیفٹ، کیا ہم کو ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، قرآن کریم نے اور کیا ارشاد فرمایا ہم کو اس بارے میں، وہ ہم جانیں گے. تو یہ تو ہو گئی سورہ نوح سے، سورہ ہود کی آیت ہو گئی ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. لیکن اب دوسری جگہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق اللہ العلی العظیم. کیا فرمایا اللہ نے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے اللہ کے حضور بخشش طلب کرو، وہی بخشنے والا ہے. انہ کان غفارا. تو اس سے ہمیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا کیسے کہ جب تم اس سے بخشش طلب کرو گے اپنے گناہوں سے اور اس پہ قائم و دائم ہو جاؤ گے اور اس کی طرف اپنا رخ کر لو گے تو وہ کس سے نوازے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. یرسل السماء علیکم مدرارا. اور پھر جب یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں خوب بارش بھیجے گا، وہ تمہیں خوب بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہاری مدد کرے گا مال سے، اولاد سے، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہریں رواں کر دے گا. یعنی کہ پتہ چلا کہ توبہ اور استغفار میں کیا
کیا فضائل ہیں, کیا کیا فضیلت ہے اس کی. یعنی کہ یہ ہمیں سیلف پیوریفائی تو کرتا ہی ہے اللہ ہمیں. جب کوئی صدق دل سے اس سے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے اور اس کی طرف توبہ کرتا ہے, تو وہ اس کو سیلف پیوریفائی تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اس کے لیے بارش بھی برساتا ہے تاکہ کھیت لہلہا جائیں, جانور موٹے تازے ہو جائیں. اس کے لیے اس کے مال میں برکت کر دیتا ہے, بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اس کے اولاد میں برکت کر دیتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے باغات اگا دیتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے, پھر اس کے لیے نہریں رواں کر دیتا ہے. یعنی کہ ہم کو پتہ چلا توبہ سے آخرت کا بھی فائدہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے. تو the true repentance in front of Allah is purify ourselves internally, and Allah fill out these basic needs. اللہ ہمیں کتنی محبت فرماتا ہے. ان ربی رحیم ودود. جب کوئی اس کی طرف رخ کر لے, اس کی طرف توبہ کر لے, تو وہ کتنی محبت فرماتا ہے. ایک تو ہمارے گناہ بخش رہا ہے. اگر تم نے عبادت میں کمی کی ہے, اگر تم نے جھوٹ بولا ہے, اگر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے, اگر تم نے کچھ بھی کیا ہے, شریعت پہ تم عمل پیرا نہیں ہو, تو تم اللہ کے حضور, اگر ہم اللہ کے حضور, میں اور آپ اگر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں, تو اللہ تعالی ہمیں معاف بھی فرما دیتا ہے اور ہمارے لیے بارش بھی بھیجتا ہے, ہمارے لیے مال میں بھی کثرت فرماتا ہے, مال میں بھی برکت فرماتا ہے, اولاد میں بھی برکت فرماتا ہے, باغات بھی اگاتا ہے اور نہریں بھی جاری فرما دیتا ہے. کتنی نعمت ہے. تو اب اسی توبہ کو, اسی استغفار کو اپنے معشوقانہ انداز میں سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ کا سفر شکوہ آباد کی طرف ہوا تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور فرمایا, سرکار کھیت سوکھے جا رہے ہیں, جانور دبلے ہوئے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, ہم لوگ بھی فاقہ کشی ہو رہی, پانی نہیں برستا, سوکھا پڑ گیا. تو سرکار عالم پناہ وارث نبی, وارث علی, وارث قرآن, وارث سنت نے ارشاد فرمایا کہ سنا خدا کو عجز بہت پسند ہے, خدا کو عجز بہت پسند ہے. توبہ کرو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو, توبہ کرو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو, کیونکہ نماز سراپا عجز کی تصویر ہے اور عبدیت کی نشانی ہے. وہ رحم کرے گا. کیا فرمایا وارث علی اور وارث نبی نے, کیا فرمایا وارث ارث نبی و علی نے فرمایا کہ خدا کو عجز بہت پسند ہے. یعنی کہ انکساری, اپنے آپ کو کمتر جاننا, خدا کو عجز بہت پسند ہے. توبہ کرو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرو, پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرو, کیونکہ نماز سراپا عجز کی تصویر ہے, عجز کی تصویر ہے اور عبدیت کی نشانی ہے. وہ رحم کرے گا. تو سب وارث نبی و علی کا فرمان سن کے ہاتھ جوڑ کے دس بستہ ہوئے اور سب کے سب کہنے لگے, سرکار بس کرم ہو,
کرم ہو, پنجتن پاک کے صدقے میں کرم ہو. سرکار نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, وہ رحم کرے گا. سب چلے گئے اپنے گھر, اور سرکار عالم پناہ کے اس فرمان علی شان کے اوپر عمل پیرا ہوئے. صدق دل سے توبہ کی, صدق دل سے پہلے استغفار کیا, معافی طلب کی, بخشش طلب کی, اور اس کی طرف توبہ کی. یعنی کہ اس کی طرف اپنا رخ اس نیت کے ساتھ کر لیا کہ اب ہم کوئی گناہ نہ کریں گے اور تیرے ہی اطاعت کریں گے, تیرے رسول کی ہی اطاعت کریں گے. اس کو کہتے ہیں توبہ. اس کی طرف جب توبہ کری تو اگلے دن خوب بارش برسی, کیونکہ یرسل السماء علیکم مدرارا, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں خوب بارش برسائے گا, تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا. وہ تمہیں یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تمہیں خوب بارش برسائے گا, وہ تمہیں خوب زوردار بارش برسائے گا. اور وارث علی, وارث نبی تو قرآن کا وارث ہے, وہ تو قرآن کا علم بانٹنے آیا ہے, وہ تو اپنے نانا جان کی تعلیم کو عام کرنے آیا ہے, وہ تو وارث علی ہیں. تو وہ قرآن سے ہم کو وابستہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم کو قرآن, سرکار عالم پناہ ہم کو قرآن و سنت سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ تبھی تو سب سرکار کے پاس آئے, سرکار سے کہا سرکار سوکھا پڑ گیا, بارش نہیں ہوتی ہے. تو سرکار چاہتے تو خالی ایک نظر دیکھتے, ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے, بارش ہونے لگتی. لیکن سرکار نے اپنے مریدوں کو, اپنے چاہنے والوں کو قرآن سے جوڑا اور استغفار کی تعلیم فرمائی. کہا توبہ کرو اور نماز پڑھا کرو. کیوں توبہ کرو؟ کیونکہ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو ہم خوب بارش برسائیں گے, ہم خوب بارش برسائیں گے. اور جب تم توبہ کرو گے ہم خوب بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہاری مدد کریں گے, تمہاری مدد کریں گے مال سے, اولاد سے, اور تمہارے لیے باغات اگا دیں گے, تمہارے لیے نہریں رواں کر دیں گے. کیوں یہ کب کریں گے؟ جب تم صدق دل سے توبہ کرو گے. انہ کان غفارا, اور وہی تو بخشنے والا ہے. تو سرکار عالم پناہ نے اپنے چاہنے والوں کو قرآن سے جوڑا ہے, قرآن کی تعلیم کو سرکار نے عام کیا ہے, اپنے نانا جان کے اخلاق کو عام کیا ہے, اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو عام کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار عالم پناہ کے چاہنے والے ہیں, سرکار عالم پناہ کے ماننے والے ہیں, سرکار عالم پناہ کے نام لیوائیں, سرکار عالم پناہ سے محبت رکھنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار عالم پناہ کی تعلیمات پہ بھی عمل پیرا ہوں. اور وہ عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ جب ہم سرکار کی تعلیم کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے. اور سرکار کی تعلیم ہے توبہ کرو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. اور توبہ خالی زبان سے توبہ کرنا نہیں ہے, اندر صدق دل سے توبہ ہونی چاہیے. خالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنے سے نہیں, دل سے توبہ ہونا چاہیے. کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, اور پھر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس داغ کو اللہ مٹا دیتا ہے. لیکن پھر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ پڑ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ کرتا ہے. اس طرح سے پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ قلب سیاہ تب ہوتا ہے جب ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور توبہ اور استغفار ایک ایسی نعمت ہے جس سے ہم اللہ سے مل جاتے ہیں, اللہ سے وصل ہو جاتے ہیں, واصل ہو جاتے ہیں, اللہ کا قرب ہمیں مل جاتا ہے.
کیونکہ کیوں اللہ کا قرب ہمیں کیوں مل جاتا ہے؟ واللہ یحب التوابین، اور وہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ واللہ یحب التوابین، اور اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سرکار عالم پناہ اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے متوسلین کو خدا کا محب بنانا چاہتے ہیں اور خدا کا مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے توبہ کی تعلیم فرمائی، اس لیے توبہ کی تعلیم فرمائی کہ توبہ کرو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھو۔ سرکار عالم پناہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں اپنا بنائے رکھیں، اور پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں اپنی تعلیمات پہ بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سرکار کو ماننے والے کے بجائے سرکار کی ماننے والے بن جائیں یا سرکار، بس یہ کوشش ہے، اور سرکار عالم پناہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔